رونق افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ یہ وقت ہے نشست کا وقت، بیٹھک کا وقت، جہاں پر مفتی صاحب، مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں آن اے ڈیلی بیسس، اور ایک نشست لگتی ہے جو بہت ہی انفارمیٹیو ہوتی ہے۔ سیشن ہوتا ہے ہمارا جس میں ہم دل سے دل تک ایک دم سے بات سے بات نکالتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروگرام میں، ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کہنے کو تو بہت ہی آسانی ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ وہ لفظ ادا کر دیتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی بہت ہے۔ پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس، منفی اور مثبت سوچیں۔ اب یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ہیں، اس کی اسلام کی روح سے دیکھا جائے یا فزیکلی ہم پہ کیا امپیکٹ آتا ہے، یا مینٹلی کیا ہم پر امپیکٹ آتا ہے، ہم اس کے بارے میں آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ پازیٹیو تھاٹس، نیگیٹو تھاٹس، آپ سے بات کرتے ہیں ہم اسلام کی روح سے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ، اور وہ تمہیں نیگیٹو تھاٹس کا حکم دیتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو قرآن نیگیٹیوٹی، نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور پازیٹیو تھاٹس اور جتنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رحمان یعنی اللہ کی طرف سے۔ آپ کی سوچ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، دیکھیے ہم پہلے سوچتے ہیں کے بعد پھر خیال آتا ہے، خیال سے پھر جو ہے وہ نظریہ بنتا ہے، نظریے سے ایک مقصد بنتا ہے، مقصد سے پھر آپ وہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان، جسے میں آپ کو مثال کے طور پہ دوں، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا لا تقربوا الزنا، یعنی کہ تم اس کو سوچو بھی نہیں، تم سوچو گے تو پھر تمہیں خیال آئے گا تو تم اس گناہ کے قریب جاؤ گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹیوٹی، ان تمام کو بند کر دیا کہ آپ کو اس طرف جانا نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کل ایک پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ انسان کی سوچ، اب اس کو بڑا آسان کر دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ مثبت سوچ جو ہے وہ ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ شہد کی مکھی اڑتی ہے، پھولوں کی خوشبو کو سونگھتی ہے، شہد کی مکھی کھیت کی طرف جاتی ہے، شہد کی مکھی باغ کی طرف جاتی ہے اور ہمیشہ اچھی کو سونگھتی ہے، اچھی خوشبو کو۔ نیگیٹو تھاٹس گندی مکھی کی مثال ہے جو گندگی کو سوچتی ہے اور گندی چیزوں میں بیٹھنے کو پسند کرتی ہے۔ تو انسان کی جو مثبت سوچ ہوتی ہے وہ اس کے اندر خیر کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو سامنے والا بندہ، یہ جتنے لوگ اطراف میں نظر آتے ہیں، معاشرہ، وہ ہر ایک میں خیر کو ڈھونڈتا ہے، اور جو منفی سوچ، نیگیٹو تھاٹ رکھتا ہے، اس کے اندر شر کا مادہ گندی مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک میں گندگی یا برائی کو تلاش کرتا ہے۔ تو مثبت سوچ اور منفی سوچ، مثبت سوچ کو جبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ بندہ مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی آپا، جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ہمارے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے جب فیملی میں اطراف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچہ وہیں سے سیکھ رہا ہوتا ہے سب چیزیں۔ تو ماں باپ کا کیا رول ہے بچے کے دماغ میں پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ڈالنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پازیٹیو تھاٹس اور نیگیٹو تھاٹس موجود تھی، اور آج کے زمانے میں بھی ہم یہ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ گڑ نہ دو مگر گڑ جیسی بات کر لو، یعنی میٹھی بات کرنا کتنا بڑا، اور اسلام نے بھی ہم کو حکم دیا ہے کہ شیریں بات کیا کریں، نرمی سے بات کیا کریں، میٹھی بات کیا کریں۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کی جانب سوچو بھی نہیں، اس لیے کہ تم بہت جلدی اس گناہ میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو تھاٹس دیں اور بچوں کو ایسی باتیں سمجھائیں جس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ بالکل سب آپ نے کہا کہ اسلام میں بھی جو ہمیں اچھا خیال آتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، برا خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
اور وہی چیز چلی جاتی ہے جب آپ کا خیال آتا ہے، خیال کلیکٹیولی ایک شکل لیتے ہیں اور وہ معاملات میں نیت میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی خیال جب باہر آتا ہے تو آپ نیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک سوال ایسا ہے جو میرے دماغ میں بڑے عرصے سے تھا اور میں خود بھی اس کا جواب تلاش کر رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں آپ سے پوچھ سکوں. ایک انسان ہے جس کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ اس کو ڈکیتی کر کے ہی اس کا رزق مل رہا ہے، اور یہ شاید اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، اور جب بھی میں ڈکیتی کر رہا ہوں میں جاتا ہوں، کماتا ہوں، موبائل چھینتا ہوں، پیسہ لوٹتا ہوں، زیورات لوٹتا ہوں، گھر لوٹتا ہوں، آ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کر رہا ہوں. اور شاید یہ خیال تو پازیٹیو ہی ہے کیونکہ اس سے کتنے سارے لوگوں کا رزق جڑ رہا ہے، میں تو کتنے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں. اس کی اس تھاٹ کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا وہ صحیح ہے؟ کیونکہ بہرحال وہ رزق کما کے تو لایا اور سب کا پیٹ بھر رہا ہے کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. بہت اچھا سوال. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے تو کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. قرآن مجید فرقان حمید نے باطل طریقوں کو حرام کر دیا. اس میں چوری ہو، ڈکیتی ہو، تمام زاویے لوٹنا ہو، کسی کو بے وقوف بنانا ہو، چٹنگ کرنی ہو، دھوکہ دینا ہو، یہ قرآن نے اس کو منع فرما دیا. آپ کے سوال کا جواب میں آسان طریقے سے سمجھاؤں گا. دیکھیے مثال کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، پھر جینزس کے لیے ایک موبائل سے مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانی دنیا میں ہے اور آسمان سے اترے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آج میرے رزق میں لکھا ہے، میرے نصیب میں لکھا ہے 1000 روپے. 1000 روپے اترے. قرآن میں پھر اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کو رائٹ طریقے سے لوں یا رانگ طریقے سے لوں. اگر میں رائٹ طریقے سے لیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، میں نے 1000 روپے کا بیلنس ڈلوایا. چلیے بیلنس ڈلوایا تو کمپنی نے مجھے 1000 منٹ بھی دیے، 1000 مجھے میسیجز فری بھی دیے اور 1 GB مجھے نیٹ بھی فری میں دیا. تو یہ تمام ایکسٹرا چیزیں جیسے ہی میں نے سچے طریقے سے اور راہ راست طریقے سے پیسہ کمایا، 1000 برکتیں بھی آ گئیں، 1000 رحمتیں بھی آ گئیں، 1000 الفتیں بھی آ گئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے بھائی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو حلال روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. میں نے اسی طرح لوٹ مار کی چیزیں اپنائی، اس میں برائی بھی آ گئی، پریشانی بھی آ گئی، تکلیف بھی آ گئی، آزمائش بھی آ گئی، سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی آ گئی. وہ پیسہ حرام ہو گیا، میں نے خود بھی حرام کھایا اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائے. اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا. یہ جو نشست آج لگی ہے نا، اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے مفتی صاحب سے آپس سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.